نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسے کہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ بک اسلام ایک تعارف کا چل رہا ہے، اس میں سے ہم ماشاءاللہ بہت ہی پیاری پیاری باتیں جو ہیں وہ سیکھ رہے ہیں، جو کہ قرآن حدیث کی روشنی میں یہ کتاب ہے بہت ہی پیاری۔ تو لاسٹ ٹائم جو ہم نے ٹاپک جو پڑھا تھا وہ تھا ایمان، اسلام کے بعد ایمان کیا ہے۔ تو اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، اس کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیں کون کون سے کام کرنے چاہیے، تو وہ ہم نے دیکھا تھا۔ تو آج انشاءاللہ جو ہے آج کا ٹاپک ہے امتحان۔ تو اس کو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم کون سی نئی بات جو ہے وہ سیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ دنیا میں انسان آزاد ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی، مگر یہ آزادی امتحان کے لیے ہے، نہ کہ بے قید زندگی کے لیے۔ اس آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی جانور کی طرح بے قید زندگی گزارے اور پھر ایک دن مر جائے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آدمی خود اپنے ارادے کے تحت صحیح زندگی گزارے، وہ خود اپنے فیصلے کے تحت اپنے آپ کو اعلیٰ اخلاقی اصولوں کا پابند بنا لے۔ تو جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے، زندگی اور موت کا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا اور ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اپنی زندگی میں بار بار دوسروں کو دیکھ کر۔ تو یہ والی خاص کر یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ تو ہے ہی امتحان۔ ہر کوئی امتحان دے رہا ہے، کسی کے امتحان سخت ہیں، کسی کے نرم ہے۔ کامیابی جو ہے اگر یہاں کسی کو مل بھی جاتی ہے تو وہ ٹمپریری ہے، یعنی کہ انسان جہاں تک مرضی پہنچ جائے، آخر کار اس کو اس دنیا فانی سے جانا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ہر انسان کو، یعنی کہ جیسے میں نے پہلے لیکچر میں بھی ایک میں بات کی تھی کہ باقی جتنی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کائنات ہے، وہ ایک ان کو لمیٹڈ ٹائم ڈیوٹی فکس دے دی گئی۔ کھانا بھی ان کا ایک ہی طرح کا، لباس بھی ان کا ایک طرح کا۔ تو ہم خود نظر دوڑا سکتے ہیں، جیسے میں نے پیچھے بات کی تھی کہ پرندوں کو دیکھ لیں، وہ لباس روز نہیں چینج کرتے۔ یہ نہیں ان کا ہوتا کہ صبح کو یہ ہے، دوپہر کو یہ ہے، تو شام کو یہ ہے۔ کھانا ہے تو وہ ان کا ایک ہی طرح کا ہے، مشقت کرتے ہیں، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، اٹھتے ہیں، تو شام کو اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ ان کا انتظام فرماتے ہیں تو پیٹ بھر کر اپنے اپنے گھونسلوں میں آ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح باقی جانور دیکھ لیں، پرندوں کو دیکھ لیں، باقی جانوروں کو دیکھ لیں، ان کو ایک ہی لباس جب سے وہ پیدا ہوئے ملا ہے، تو اسی لباس کے ساتھ انہوں نے پوری زندگی گزارنی ہے۔ لیکن ایک انسان ہے واحد، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا اور بہت یہ ساری کائنات کو، جاندار اور غیر جاندار سب کو اس کے تابع کر دیا اور اس کو کھلی آزادی دے دی، کوئی پابندی نہیں لگائی۔ لیکن اگر انسان اس آزادی کا مقصد غلط لیتا ہے، وہ ایک وحشی جانور بن جاتا ہے، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کسی بھی چیز میں کشادگی دیتے ہیں، رزق میں، صحت میں، تو وہ دوسروں کے اوپر ظلم اور زیادتی کرنے پہ اتر آتا ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے اس آزادی کا۔ آزادی کا مقصد تو یہ ہے کہ وہ ساری چیزوں کو پانے کے بعد ایک اچھا انسان اور با مقصد انسان بن جائے، اپنے لیے خود صحیح اصول بنائے
اور ان پر عمل کرے اور صحیح سے زندگی گزارے، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چاہیے۔ انسان کو اس انداز پر پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی تمام مخلوقات میں سب سے اشرف مخلوق ہونے کا کریڈٹ دیا جائے، اس کا شمار خدا کے ان خصوصی بندوں میں جنہوں نے کسی ظاہری پابندی کے بغیر اپنے آپ کو باصول انسان بنایا، جنہوں نے کسی خارجی جبر کے بغیر خود اپنے آزادانہ فیصلے کے تحت وہ کیا جو انہیں حقیقت کی روح سے کرنا چاہیے تھا۔ اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب کی سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محکوم ہے۔ خلا کے ستارے اور سیارے کامل طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے تحت گردش کرتے ہیں۔ درخت، دریا، پہاڑ اور اس قسم کی دوسری تمام چیزیں پیشگی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے نقشے پر قائم ہیں۔ اسی طرح عام حیوانات بھی وہی کرتے ہیں۔ تمام چیزیں جو ان کی پیدائشی جو ہے وہ جبلت کے تحت ان کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ دنیا میں استثنائی طور پر صرف انسان ہی وہ مخلوق ہے جس کو اختیار اور آزادی کی نعمت عطا کی گئی ہے۔ اسی آزادی سے انسان کے اوپر دو مختلف قسم کے دروازے کھول دیے گئے۔ اگر وہ آزادی پا کر گھمنڈ اور سرکشی اور بے قیدی میں مبتلا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ آزمائش میں پورا نہیں اترا۔ اس کے بعد اس کے لیے وہی انجام مقدر ہے جو ان لوگوں کا ہوتا ہے جو کسی نازک آزمائش میں ناکام ہو گئے ہوں۔ دوسرے لوگ وہ ہیں جو اپنی ملی ہوئی آزادی کو صحیح دائرے میں استعمال کریں، وہ مجبور نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اللہ کے اصولوں کا پابند بنا لیں۔ یہ لوگ آزادی کی آزمائش میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ انعامات دیے جائیں گے جو کسی دوسری مخلوق کو نہ ملے ہوں۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرب بندے قرار پائیں گے جو ابدی طور پر راحت اور آرام میں رہیں گے۔ ان کو وہ خوشیاں ملیں گی جو کبھی ختم نہیں ہوں گی، یعنی کہ جنت میں وہاں یعنی کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کامیابی فوز العظیم، یعنی کہ کامیابی تو بڑی وہی ہے جو کہ وہاں جا کر کامیاب ہو گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پا لیا۔ دنیا کی کامیابیاں بے شک یہاں خوش ضرور کرتی ہیں لیکن یہ پائیدار نہیں ہیں، ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ سم ٹائم تو یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں کہ زندگی ابھی باقی ہوتی ہے لیکن نعمتیں چلی جاتی ہیں۔ یہ نعمتیں ہوتی ہیں تو انسان ان کو استعمال کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو یہاں پر ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ امتحان کا کمرہ سمجھ کر، جیسے اس میں جیسے ہم چھوٹی سی مثال سے دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی ٹیسٹ کے لیے کمرہ امتحان میں ہمیں بٹھایا جاتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے، چند پابندیاں لگ جاتی ہیں کہ آپ اپنے نوٹس نہیں کھول سکتے، آپ اپنے فون کو چیک نہیں کر سکتے، سم ٹائمز سم پلیسز پہ فون لے بھی لیا جاتا ہے اگر آپ کا فون آپ کے پاس ہے، آپ نے بے شک آپ کوئی نقل نہیں کر رہے، کچھ نہیں کر رہے، لیکن اس کے باوجود اگر ٹیچر آپ کو دیکھ لیتا ہے جو کہ آپ کو کرنا جن چیزوں کی پابندی ہے ہر طرح ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہی سوچ کر اپنی زندگی گزاریں کہ یہ کمرہ امتحان، یہ زندگی جو ہے کمرہ امتحان ہے، اس میں ہم نے جو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر ہمیں آؤٹ آف لمٹ دے بھی دی ہیں تو ہم نے آؤٹ آف لمٹ نہیں ہونا، ہم نے لمٹ میں رہ کے یہ زندگی گزارنی ہے تاکہ ہم وہ جو نہ ختم ہونے والی نعمتیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کو پانا ہے۔ تو یہ تھی آج کی بات۔ تو جیسے کہ امتحان کی بات اگر دیکھیں تو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم سورہ ماشاءاللہ سورہ ملک بھی کور کر چکے ہیں، اس میں جب شروع ہی ہوتی ہے تو اس میں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا،
کہ زندگی اور موت کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہی اس لیے کہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، نیک اعمال کون کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب بہت کمزور ہیں، ہمیں بڑی آزمائشوں سے محفوظ فرمائے اور ہم سے وہ کام لے جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ تو انہی چند باتوں کے ساتھ آج کی بات کو کمپلیٹ کروں گی۔ اپنا سبھی بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔